السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبان گرامی، عنوان گفتگو چل رہا تھا کہ اولیاء کرام کی ذات بابرکات سے جن کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے حقیقت میں وہ ان کے نبیوں کے معجزات ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام کے معجزات کا ان کے امت کے ولیوں کے ہاتھ سے صادر ہونے میں ان کے دین کی صداقت پر دلیل ہوتی ہے، تاکہ زمانہ جان لے کہ جب اس امت کا ولی اتنا پاورفل ہے اور اس امت کے ولی کی یہ شان ہے تو اس ولی کے نبی کی کیا شان ہوگی۔ اسی کو علماء نے فرمایا ہے کرامت الولی معجزۃ لنبیہ، ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے معاصرین، آپ کے ہم عصر، آپ کے ہم زمانہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ زیال، اور ایک کتاب میں ان کا نام عبد الملک زیال بھی آیا ہے۔ وہ خود اس واقعے کو روایت فرماتے ہیں اور خود ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بڑے پیران پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دولت خانے سے بغداد کے مدرسے میں تشریف لائے۔ ہلکی ہلکی چاندنی چمک رہی تھی۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے کے میدان میں داخل ہوئے تو فرماتے ہیں میں میدان کے دوسری طرف کونے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس ٹمٹماتی چاندنی میں دیکھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے۔ سرکار غوث اعظم جو ہی مدرسے کے گراؤنڈ میں داخل ہوئے تو دور سے کھڑے دوسری طرف کھڑے میرے دل میں خیال پیدا ہوا، فخطر لی ان لو ارانی فی هذه الکرامۃ فی هذه العکارۃ کرامۃ۔ فرماتے ہیں جو ہی میں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں عصا دیکھا تو میرے دل میں خیال گزرا کہ کاش بڑے پیر اس عصا سے مجھے کوئی کرامت دکھا دیں۔ فرماتے ہیں میں میدان کے دوسری طرف دوسرے کونے پر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے دور تھے، دوسری طرف تھے کونے میں، دوسری طرف۔ فرماتے ہیں وہاں کھڑے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو جان لیا، اور وہیں کھڑے غوث اعظم نے تبسم فرمایا، مسکرائے اور اپنا ہاتھ اس عصا پر پھیر دیا جو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ولی کے علم کی یہ شان ہے کہ حضرت عبد الملک زیال کے دل میں جو خیال پیدا ہو رہا ہے، جو خیال آیا، حضرت غوث اعظم نے اس خیال کو جان لیا۔ جب ولی کے علم کی یہ شان ہے تو نبی کے علم کی شان کیا ہوگی۔ حضرت عبداللہ زیال فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے اس عصا پر اپنا ہاتھ پھیرا، وَرَكَزَهَا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا هِيَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ مُتْضَاعًا نُورُهُ إِلَى نَحْوِ السَّمَاءِ وَأَشْرَقَ بِهِ الْجَوُّ وَكَذَلِكَ بَقِيَةً سَاعَةً زَمَانِيَّةً ثُمَّ أَخَذَهَا فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ فَقَالَ يَا زَيَالُ أَرَدْتَ أَنْتَ هَذَا۔ فرماتے ہیں وہیں کھڑے دوسری طرف کھڑے غوث اعظم نے اپنا ہاتھ اس عصا پر پھیرا اور اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ فَإِذَا هِيَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ مُتَسَاعًا نُورُهُ إِلَى نَحْوِ السَّمَاءِ۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ اس عصا پر پھیرا اور زمین میں گاڑا تو اس سے نورانی کرنیں نکلنے لگی، وہ عصا روشن و منور ہو گیا۔
اس سے نورانی کرنیں پھوٹنے لگیں اور اس عصا سے نورانی کرنیں نکل کر کے آسمان کی طرف بلند ہوتی تھیں۔ اس عصا نے اپنی نورانی کرنوں سے آسمان کی ہوا و فضا کو روشن و منور کر دیا اور پورا میدان نور علی نور ہو گیا۔ وَكَذَلِكَ بَقِيَةً سَاعَةً زَمَانِيَّةً ثُمَّ أَخَذَهَا فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ۔ گھنٹوں تک یہ عصا نورانی کرنے بکھیرتا رہا اور اس میدان کو روشن و منور کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اپنا دست کرامت اس عصا پہ پھیرا تو وہ پرانی حالت پر پلٹ آیا۔ اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ زیال کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، یا زیالو اردت امت ھذا، آیا زیال تم یہی چاہ رہے تھے نا؟ جب میں گراؤنڈ میں میدان میں داخل ہوا تو تمہارے دل میں یہی خیال پیدا ہوا تھا نا کہ اس عصا سے کاش غوث اعظم مجھے کوئی کرامت دکھائیں؟ تو حضرت عبداللہ زیال ہاتھ جوڑ کر کے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، حضور قسم خدا کی جو ہی میں نے آپ کے ہاتھ میں عصا دیکھا تھا تو میرے دل میں یہی خیال پیدا ہوا تھا، آپ نے میرے دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جان لیا اور آپ نے جو میں نے چاہا تھا ویسی ہی آپ نے اس عصا سے کرامت بھی دکھا دی۔ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا ہی مرتبہ عطا فرمایا ہے، بڑی ہی شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے کہ آپ نے عصا پر ہاتھ پھیرا تو وہ عصا روشن و منور ہو گیا، اب اس سے نورانی کرنیں نکلنے لگی، اب پوری ہوا و فضا کو روشن و منور کر دیا، پورے میدان کو نور علی نور کر دیا۔ یہ غوث اعظم کی کرامت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ کرامت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے معجزے کے قبیل سے ہے، اور یہ کرامت میرے آقا کے کون سے معجزے کا پرتو ہے، اور پھر سمجھیں کہ کرامت الولی معجزۃ لنبیہ، ولی کی کرامت کیسے اس کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اٹھائیے مشکات شریف اور بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے۔ راوی حضرت سیدنا انس ابن مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، روایت فرماتے ہیں عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان اسید ابن حضیر وعباد ابن بشر تحدثا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت لہما حتی ذہب من اللیل ساعۃ وفی لیلۃ الشدید الظلمہ ثم خرجا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينقلبان وبید كل واحد منهما عصیۃ فاضاءت عصا احدهما لهما حتى مشي في ضوء عصاه حتى اذا افترقت بهما الطريق اضاءت للآخر عصاه فمشى كل واحد منهما في ضوء عصاه حتى بلغ أهله، رواه البخاری۔ یہ پوری حدیث شریف ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو صحابی، ایک حضرت اسید ابن حضیر اور دوسرے حضرت عباد ابن بشر، دونوں صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو کرنا شروع کیے۔ بات چیت چلتی رہی، کافی لمبی گفتگو ہوئی، حتی ذہب من اللیل ساعۃ وفی لیلۃ الشدید الظلمہ، جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو دونوں صحابیوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت عطا فرمائیں، ہم گھر جانا چاہتے ہیں، رات کافی گزر گئی ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ چنانچہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جدا ہوئے، جب باہر نکلے تو دیکھا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ وفی لیلۃ الشدید ظلمہ، سخت اندھیری رات تھی، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوج رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اور اس زمانے کے راستے آج کے زمانے کے راستے کی طرح نہیں تھے، وہ راستے صحرا کو، سنگلاخ کو، جنگلات کو طے کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا، اور پتھریلی زمین، کہیں پتھر کہیں گڈھے، راستے ہموار نہیں تھے۔ آج تو ہائی وے ہیں، آدمی اندھیرے میں بھی اگر چلے تو آسانی سے آرام سے چل سکتا ہے۔ اس زمانے میں راستے بڑے پیچیدہ تھے، پتھریلی زمین، اور روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ جب دیکھا کہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور حدیث شریف میں وفی لیلۃ شدید ظلمہ، رات سخت تاریکی تھی، تو پھر پلٹ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، سخت تاریکی رات ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یا رسول اللہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، میرے آقا ہم گھر کیسے جائیں گے؟ یا رسول اللہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سوج رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، یا رسول اللہ اگر اس تاریکی میں ہم نے سفر شروع کیا تو ہم کو ٹھونکریں لگیں گی، ٹکرائیں گے، گڈھوں میں گریں گے، اس لیے یا رسول اللہ ہم کیسے سفر طے کریں؟ سخت اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت اٹھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عُصَيَّةٌ، عصا کی تصغیر عصیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت اٹھائی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے ڈنڈے تھے، چھوٹے چھوٹے عصا تھے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ جو عصا ہے تمہارے ہاتھ میں، یہ مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے اس عصا کو لیا، عصا لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت پھیرا اور وہ عصا اپنے ہاتھ سے جدا کر کے اس صحابی کو دیا۔ جب میرے آقا نے اس پر اپنا دست نبوت پھیرا تو وہ روشن و منور ہو گیا، اس میں روشنی آ گئی اور وہ ٹیوب لائٹ کی طرح چمکنے لگا، وہ روشن اور منور ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ، اسی کی روشنی میں تم اپنا راستہ طے کرو، اسی کی روشنی میں تم سفر کرو۔ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِي ضَوْءِ عَصَاهُ، چنانچہ وہ دونوں صحابی اب اس عصا کی روشنی میں سفر کر رہے ہیں، آقا کی بارگاہ سے جدا ہوئے اور وہ عصا جو ٹیوب لائٹ کی طرح چمک رہا تھا اسی کی روشنی میں سفر کر رہے ہیں، راستہ طے کر رہے ہیں۔ لیکن اگلے جا کر کے حتی اذا افترقت بہم الطریق، اگلے جا کر کے دونوں کا راستہ جدا ہو جاتا ہے، ایک کو ادھر جانا ہے، دوسرے صحابی کو ادھر جانا ہے، مان کر کے چلیے اگلے سرکل آیا اور دونوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ اب عصا ایک ہی روشن ہے، تو اب وہ صحابی جن کا عصا روشن تھا انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ عصا اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں تو میں تاریکی میں رہوں گا، میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا، اور اگر
میں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اپنے ساتھ رکھا، تو میرا بھائی اپنے گھر کیسے پہنچے گا؟ حتی اذا افترقت بہم الطریق، دونوں کے راستے الگ الگ وہاں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے میرے عزیزو، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو جاتی ہے وہ عام نہیں رہتی بلکہ خاص ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ میرے آقا سے منسوب ہوئی چیز سے اگر کوئی دوسری چیز بھی منسوب ہو جائے تو وہ برکتیں اس میں بھی آ جاتی ہیں۔ ان صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ اب دونوں سوچ میں پڑ گئے، لیکن فوراً ان کا عقیدہ جاگا، اور وہ صحابی جن کا عصا روشن نہیں تھا، انہوں نے اپنے عصا کو اس عصا سے ٹچ کیا جس کو میرے نبی نے چھو کر کے روشن و منور کیا تھا، جس میں روشنی تھی، جو ٹیوبلائٹ کی طرح چمک رہا تھا۔ تو وہ جو دوسرے صحابی جن کے ہاتھ میں عصا روشن نہیں تھا، جب اس کو اس عصا سے ٹچ کیا جس کو میرے آقا نے دست نبوت پھیر کر کے روشن و منور کر دیا تھا، جو ہی ٹچ کیا فوراً یہ عصا بھی روشن و منور ہو گیا۔ اس کی برکتیں اس میں بھی منتقل ہو گئیں۔ اب ان کے پاس بھی روشن و منور عصا ہے، ان کے پاس بھی روشن و منور عصا ہے۔ حتی مشیا فی ضوء عصاہ، تو دوسرے والے کا عصا اس عصا سے روشن و منور ہو گیا۔ اب دونوں صحابی اپنے اپنے عصا کی روشنی میں راستہ طے کرتے ہیں، اپنے اپنے عصا کی روشنی میں سفر طے کرتے ہیں۔ حتی بلغ اہلہ، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ نہ ٹھوکر لگتی ہے، نہ کہیں گرتے ہیں، نہ کہیں ٹکراتے ہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ دونوں صحابی اپنے اپنے گھروں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی کو امام اہل سنت، امام عشق و محبت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں، عصائے کلیمی ازدہائے غضب تھا، عصائے کلیمی ازدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ غضبناک، خوفناک اژدہا بن جایا کرتا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عصا پر اپنے دست نبوت کو پھیر دیا تو وہ گرتوں کا سہارا بن رہا ہے۔ تو اب اصل بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، ادھر ایک عصا پر سرکار غوث اعظم اپنا دست کرامت پھیر رہے ہیں، تو وہ بھی روشن و منور ہو رہا ہے اور نورانی کرنے بکھیر رہا ہے، پوری جگہ، پورا میدان نور علی نور ہو جاتا ہے۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عصا پر اپنا دست نبوت پھیرا وہ عصا روشن و منور ہو گیا، اور اس کی روشنی میں دونوں صحابہ راستہ طے کر رہے ہیں۔ دونوں طرف عصا ہیں، غوث اعظم نے پھیرا وہ بھی روشن و منور ہو گیا، رسول اعظم نے اپنا دست نبوت پھیرا وہ عصا بھی روشن و منور ہو گیا۔ وہ غوث اعظم کی کرامت اور یہ رسول اعظم کا معجزہ ہے، اور وہ کرامت میرے آقا کے اسی معجزے کے قبیل سے ہے، جس کو علماء نے فرمایا کرامت الولی یہ معجزۃ لنبیہ، ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے اور اس کے دین کی صداقت پر دلیل ہوتی ہے۔ ایک عصا جس کو غوث اعظم ٹچ کر رہی ہیں وہ بھی روشن و منور ہو رہا ہے، اور ایک عصا جس کو میرے آقا دست نبوت پھیر رہے ہیں وہ بھی روشن و منور ہو رہا ہے۔ وہ غوث اعظم کی کرامت، یہ رسول اعظم کا معجزہ، اور وہ کرامت میرے آقا کے اسی معجزے کے قبیل